ایران کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی جو حرف بحرف سچ ثابت ہوئی۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ایک ایسی پیشین گوئی جو آج ہماری آنکھوں کے سامنے حرف بحرف پوری ہو رہی ہے۔ یہ صرف ایک بات نہیں بلکہ ایک چمکتی ہوئی حقیقت ہے، بلکہ ایک ایسا انکشاف جو 1400 سال پہلے زبان نبوت سے ادا ہوا اور آج دنیا اپنی آنکھوں سے اسے پورا ہوتا دیکھ رہی ہے۔ یہ پیشین گوئی کسی سیاست دان، کسی دانشور یا کسی مفکر کی نہیں تھی، بلکہ اس ذات کی تھی جس کی ہر بات وحی کی روشنی میں حق اور سچ ثابت ہوتی ہے، جنہوں نے نہ صرف اپنے وقت کے حالات کو بیان فرمایا بلکہ آنے والے زمانوں کے پردے بھی چاک فرما دیے۔ اور انہی پردوں میں سے ایک پردہ ایک عظیم سلطنت سے متعلق تھا، ایسی سلطنت جسے اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اور ناقابل شکست طاقت سمجھا جاتا تھا۔ جی ہاں دوستو، آج جس ملک کو ہم ایران کے نام سے جانتے ہیں وہ کبھی فارس کہلاتا تھا، ایک ایسی عظیم سلطنت جس کی مثال دنیا میں کم ہی ملتی ہے۔ علم، تہذیب، فنون اور جنگی طاقت میں فارس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ صدیوں تک فارس کا نام عظمت، رعب اور حکمرانی کی علامت سمجھا جاتا رہا، لیکن 14 صدیاں پہلے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ملک یعنی ایران کے بارے میں ایک ایسی پیشین گوئی فرمائی جو اس وقت راز تھی اور آج ہمارے سامنے حقیقت بن چکی ہے۔ تو آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ وہ الفاظ کیا تھے جو آج کے حالات پر بالکل پورے اتر رہے ہیں؟ اور وہ راز کیا ہے جو 14 صدیوں بعد کھلنے جا رہا ہے؟ یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے، تو بس ناظرین اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم ایسا پردہ ہٹانے والے ہیں جو نہ صرف تاریخ کا چہرہ بدل دے گا بلکہ آپ کا ایمان بھی تازہ کر دے گا۔ دوستو، جب نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو دنیا کے بادشاہوں تک پہنچانے کا فیصلہ فرمایا تو اس میں عرب، روم، مصر اور ایران کے حکمران بھی شامل تھے۔ ہر حکمران کو ایک خاص پیغام بھیجا گیا، پیغام اسلام، پیغام امن اور دعوت حق۔ انہی بادشاہوں میں ایک ایران کا شہنشاہ خسرو پرویز بھی تھا۔ یہ وہ دور تھا جب ایران، جسے اس وقت فارس کہا جاتا تھا، دنیا کی سب سے بڑی طاقتور سلطنتوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کی فوج لاکھوں پر مشتمل تھی۔ اس کی سلطنت دجلہ و فرات سے لے کر وسطی ایشیا تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا دربار سونے، چاندی اور جواہرات سے جگمگاتا تھا۔ لوگ خسرو پرویز کو بادشاہوں کا بادشاہ کہتے تھے۔ دشمن اس کا نام سن کر لرزتے، اس کی رعیت سر جھکا کر بولتی اور وہ خود کو زمین پر خدا کی طاقت کا نمائندہ سمجھتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت عبداللہ بن حذافہ کے ذریعے خسرو پرویز کو ایک خط روانہ کیا۔ اس خط میں سادہ مگر عظیم الفاظ میں دعوت دی گئی تھی کہ وہ اسلام قبول کرے اور اپنے رب کو پہچانے۔ خط کے الفاظ کچھ یوں تھے: محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے فارس کے بادشاہ خسرو پرویز کے نام۔ لیکن یہی جملہ خسرو پرویز کے غرور کو چیر گیا۔ وہ طیش میں آ گیا، یہ محمد، اس کا نام میرے نام سے پہلے؟ اس نے غصے میں آ کر وہ مقدس خط پھاڑ دیا۔ اس کے غرور، تکبر اور حسد نے اسے یہ تک نہ سوچنے دیا کہ وہ کس کی بات ٹھکرا رہا ہے۔ یہ خط صرف انسان کا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا۔ خسرو پرویز نے جو کیا وہ نہ صرف گستاخی تھی بلکہ اس نے اس دن اپنی سلطنت کے خاتمے کی مہر خود ثبت کر دی۔ جب یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، آپ نے بے ساختہ فرمایا: جس نے میرا خط پھاڑا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بادشاہی کو پھاڑ دے۔ ادھر خسرو پرویز کا غرور، ادھر نبوت کی دعا۔ کچھ عرصے بعد خسرو نے یمن کے گورنر بازان کو حکم دیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرے اور مدینہ سے لے کر آئے۔ بازان نے 2 معتمد افسران کو مدینہ روانہ کیا۔
جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے دن دوبارہ آئیں۔ اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو خبر دی، رات میرے رب نے مجھے خبر دی ہے کہ خسرو پرویز کو اسی کی اولاد اس کے بیٹے نے ہی قتل کر دیا ہے۔ یہ بات سن کر وہ دونوں حیرت میں پڑ گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مدینہ میں بیٹھے نبی کو فارس کے محل میں ہونے والی خفیہ بغاوت کا کیسے علم ہو سکتا ہے؟ چند ہی دنوں بعد بازان کو ایران سے پیغام موصول ہوا، بالکل ویسا ہی جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ خسرو پرویز قتل ہو چکا تھا اور اس کا بیٹا تخت نشین ہو گیا تھا۔ بازان حیران رہ گیا، اس نے فوراً اعلان کیا یہ خبر کسی عام انسان کو نہیں ہو سکتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ اللہ کے نبی ہیں۔ یمن کے گورنر نے نہ صرف خود اسلام قبول کیا بلکہ اپنی تمام حکومت کو بھی دین اسلام میں داخل کر دیا۔ یمن جو کبھی فارس کا صوبہ تھا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار خطہ بن گیا۔ ادھر ایران کا حال دیکھیں، خسرو پرویز کے بعد ایران میں ایک کے بعد ایک بادشاہ آتا گیا اور قتل ہوتا گیا۔ سیاسی انتشار، خانہ جنگی، اندرونی فساد اور ساسانی سلطنت کی جڑیں کھوکھلی ہونے لگیں۔ ایران جو کل تک دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کہلاتی تھی اب اندر سے ٹوٹنے لگا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو نئی فتوحات سے نوازنا شروع کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت شروع ہوا، ایک ایسا دور جو بظاہر صرف داخلی استحکام کا تقاضا کر رہا تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پورے عرب میں ارتداد، بغاوت اور انحراف کی آندھیاں چلنے لگی تھیں۔ اس مرد حق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام طوفانوں کا سینہ تان کر مقابلہ کیا۔ جب سارے فتنے دب گئے اور عرب کو ایک بار پھر اسلام کی روشنی سے جوڑ دیا گیا تو انہوں نے اسلام کے پیغام کو عرب سے نکل کر دنیا میں پھیلانے کی تیاری شروع کی۔ فارس، وہی ایران جو کل تک خسرو پرویز کے غرور کا محور تھا، اب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی آیا۔ انہوں نے حضرت خالد بن ولید جیسے عظیم جرنیل کو ایران کی سرحدوں کی طرف روانہ کیا۔ یہ وہی دن تھے جب مسلمانوں نے پہلی بار عراق کی حدود میں قدم رکھا، جہاں سے ساسانی سلطنت کا پہلا مورچہ ہلا۔ اسلامی لشکر چھوٹے تھے مگر جذبہ، یقین اور اخلاص پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا۔ یہ لشکر دریا پار کرتے، قلعے فتح کرتے اور دشمن کے دلوں میں اللہ کا خوف اتارتے چلے گئے، مگر یہ تو ابتدا تھی۔ ناظرین، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، تاریخ کا وہ باب جسے اگر اسلامی فتوحات کا سورج کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صرف ایک خطے پر نہیں بلکہ دنیا کے کئی براعظموں پر اسلام کا پرچم بلند ہونے لگا۔ فارس، جسے دنیا اب ایران کے نام سے جانتی ہے، اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تدبر، منصوبہ بندی اور صحابہ کرام کی جان فشانی کے سامنے نہ ٹھہر سکا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار کو فارس کی مکمل مہم کی قیادت سونپی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مرد میدان تھے جنہوں نے قادسیہ کی عظیم الشان جنگ میں فارس کے لشکر کو، جو تعداد، ساز و سامان، ہاتھیوں اور زمین کی وسعت میں کئی گنا زیادہ تھا، اللہ کے نام پر شکست دی۔ وہ میدان قادسیہ جہاں سورج کی روشنی تلواروں کی چمک میں گم ہو گئی تھی، جہاں مسلمان سجدے کر کے میدان میں اترے تھے اور جہاں سے ساسانی سلطنت کے تابوت میں پہلی کیل ٹھونکی گئی تھی۔ ناظرین گرامی، سن 14 ہجری کا وہ دن جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی لشکر کو فارس کی عظیم سلطنت کے قلب کی طرف روانہ کیا، میدان تھا قادسیہ، عراق کی سرزمین پر واقع ایک تاریخی مقام۔ سامنے وہ سلطنت تھی جس کے سروں پر قصرہ کا تاج اور پشت پر ہزاروں سالہ حکومت کا غرور تھا، لیکن یہاں مسلمانوں کی فوج تھی جن کے ہاتھ میں تلواریں کمزور سہی مگر دلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آگ بھڑک رہی تھی۔
فارس کی طرف سے رستم فرخزاد جیسے عظیم سپہ سالار نے کمان سنبھالی، جس کے پاس ہزاروں تربیت یافتہ جنگجو، جنگی ہاتھی، سونے سے سجے خیمے اور جنگی ساز و سامان کا انبار تھا۔ لیکن اللہ کی مدد جب ساتھ ہو تو نہ ہاتھی کچھ بگاڑ سکتے ہیں، نہ زیرہ بختر۔ قادسیہ کی لڑائی کئی دنوں تک جاری رہی۔ مسلمانوں نے ہر وار کا جواب ایمان سے دیا، راتوں کو سجدے، دن میں تلواروں کی جھنکار۔ یہ جنگ اسلام کی روحانی طاقت اور ساسانی غرور کے درمیان تھی۔ آخر کار رستم مارا گیا اور فارس کا عظیم لشکر قدموں میں بکھر گیا۔ قادسیہ کے بعد اگلا ہدف تھا مدائن، ساسانی سلطنت کا شاہی دارالحکومت۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں خسرو پرویز کا محل، سونے چاندی کے خزانے اور ایران کی 1000 سالہ حکمرانی کے آثار موجود تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے دجلہ عبور کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ نے اپنے دین کو شان و شوکت کے ساتھ بلند کیا۔ بلکہ جب اسلامی لشکر نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مدائن کو فتح کیا تو یہ صرف ایک شہر نہیں تھا، بلکہ فارس کی ہزاروں سالہ دولت کا خزانہ تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں خسرو پرویز کے محل میں سونے کی دیواریں، چاندی کے ستون، ہیروں کے فانوس، ریشم کے پردے اور دنیا کے نایاب ترین خزانے جمع تھے۔ جب مسلمان اس محل میں داخل ہوئے تو ان کے قدم سنگ مرمر پر پڑے اور ان کی آنکھوں نے وہ خزانے دیکھے جنہیں ان کے آباء و اجداد نے خواب میں بھی نہ دیکھا تھا۔ کسریٰ کا تخت، جسے تخت طاؤس کہا جاتا ہے، ایسا تخت جس میں سونے، یاقوت، زمرد اور ہیروں کی چمک سے آنکھیں چدھیا جائیں، اس کی قیمت کا اندازہ کوئی نہ لگا سکا، کیونکہ یہ صرف سونے کا نہیں، غرور کا تاج تھا جو آج اللہ کے بندوں کے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ بلکہ ایک حیران کن چیز یہ بھی تھی کہ ایک لباس جو پورے سونے سے بنا گیا تھا، یعنی دھاگے تک سونے کے تھے، جب وہ کپڑا مسلمانوں کے سامنے آیا تو کئی سپاہی رونے لگے کہ وہ بادشاہ جو سونے میں لپٹا رہتا تھا، آج اس کی سلطنت مٹی ہو گئی اور ہم اللہ کے سجدے میں جھکے ہیں۔ ناظرین، جب یہ مال غنیمت مدینہ پہنچا تو اونٹوں کی قطاریں ختم نہ ہوتی تھیں۔ سونا، چاندی، جواہرات، ہیرے، زمرد، تاج، تاجداریاں، یہ سب کچھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا گیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسریٰ کا تاج اور تخت دیکھا تو ان کے چہرے پر سکون نہیں بلکہ آنسو تھے۔ انہوں نے فرمایا، یا اللہ، تو نے ایسے لوگوں کو بھی آزمایا جو ان خزانوں کے مالک ہو کر بھی بگڑ گئے، اور ہمیں بغیر طلب کے اتنا دے دیا، تو ہمیں بچا لینا۔ پھر انہوں نے سارا خزانہ بیت المال میں جمع کروا دیا، نہ خود لیا نہ کسی رشتہ دار کو دیا۔ یہ فقط مال کی فتح نہیں تھی، یہ دلوں کی فتح تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا نے دیکھا کہ اسلامی فتوحات صرف زمین کے لیے نہیں تھی، بلکہ دلوں، روحوں اور تہذیبوں کے بدلنے کا اعلان تھی۔ ناظرین، ساسانی سلطنت کا آخری بادشاہ یزدگرد سوم تھا۔ قادسیہ کی شکست کے بعد وہ مدائن سے بھاگا، پھر حلوان، ہمدان، نیشاپور اور آخر میں بلخ کی طرف دوڑتا رہا۔ اسلامی لشکر اس کے پیچھے پیچھے رہا، لیکن وہ ہر جگہ فرار ہوتا گیا۔ آخر کار وہ ایک مل کے مزدور کے ہاتھوں مارا گیا۔ وہی بادشاہ جو تخت پر بیٹھا دنیا پر حکومت کرتا تھا، آج خود ہی اپنی رعایا کے ہاتھوں مارا گیا۔ یوں وہ پیشین گوئی پوری ہوئی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خسرو پرویز کے خط پھاڑنے پر فرمائی تھی کہ جس نے اس طرح میرا خط پھاڑا، اللہ بھی اس کی سلطنت کو پارا پارا کر دے۔ ناظرین، یوں ایران، فارس کی وہ سلطنت جسے کبھی ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا، اسلام کے ہاتھوں نہ صرف مغلوب ہوئی بلکہ اسلامی تہذیب کا مرکز بن گئی۔ مسلمانوں نے وہاں عدل، علم اور انصاف کے وہ چراغ جلائے جو آج بھی تاریخ کے اوراق کو روشن کیے ہوئے ہیں۔ بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ پھر یہی ایران اسلامی دنیا کا علمی مرکز بن گیا۔ امام ابو بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، یہ سب کے سب ایرانی النسل یا ایرانی علاقوں سے تھے۔ تفسیر، حدیث، فلسفہ، سائنس، ہر میدان میں ایران نے اسلام کی خدمت کی۔ بلکہ ایران کی مٹی نے صرف شہنشاہوں اور سپاہیوں کو نہیں بلکہ روحانی ستارے بھی پیدا کیے، جن میں ایک نام ایسا ہے جس کا تذکرہ آتے ہی دل عقیدت سے جھک جاتا ہے۔ وہ نام ہے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وہی سلیمان جن کا تعلق اسی فارس سے تھا
جہاں کبھی آتش پرستی، بادشاہت اور دنیا پرستی کا زور تھا، مگر اس مٹی میں ایک دل ایسا بھی دھڑکتا تھا جو سچ کی تلاش میں سب کچھ چھوڑ آیا۔ ناظرین، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندانی اعتبار سے کوئی معمولی انسان نہ تھے۔ ان کے والد اپنے علاقے کے رئیس تھے، لیکن حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندانی مرتبے پر کبھی فخر نہیں کیا۔ کوئی آپ کے آباء و اجداد اور خاندان کے متعلق سوال کرتا تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوب جواب دیتے، میری شناخت بس اسلام ہے اور میں صرف اسلام کا فرزند ہوں، نہیں بلکہ میں تو نسل ہا نسل سے اسلام کا بیٹا ہوں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوش قسمتی دیکھیے، جن کے بارے میں آقائے دو جہاں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان میرے گھر کا ایک فرد ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجوسیوں کے گھر میں آنکھ کھولی، آتش پرستی میں خوب محنت اور غور و فکر کرتے رہے، حتیٰ کہ اس خاص آتش کدے کے نگران اور انچارج مقرر ہوئے جس میں کبھی آگ نہ بجھتی تھی۔ ان کے والد کی بہت بڑی جاگیر تھی جس میں بے حساب اجناس کی پیداوار ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ ان کے والد کو کسی دوسرے گاؤں میں جانا پڑا۔ وہ زمینوں کی دیکھ بھال حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر گئے۔ قریب ہی عیسائیوں کا ایک گرجا تھا جہاں سے ان کی دعا اور عبادت کی آوازیں آتی تھیں۔ ایک دفعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گرجے گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ دن بھر اس کی عبادت دیکھتے اور اس پر غور کرتے، اس کا اپنی عبادت سے موازنہ کرتے۔ انہوں نے سوچا کہ ان کا طریقہ ہماری عبادت یعنی آتش پرستی سے بہتر لگتا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو جب گھر لوٹے تو ان کے والد بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے سارا ماجرا اپنے والد سے بیان کیا۔ والد نے کہا، بیٹے ان کے دین میں کوئی بھلائی نہیں، تیرا دین اس سے بہتر ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں، ان کا دین عیسائیت ہمارے دین آتش پرستی سے بہتر ہے۔ باپ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں بیٹا اپنے دین سے پھر نہ جائے۔ اس نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں قید کر دیا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عیسائیوں سے معلوم ہو چکا تھا کہ ان کا دینی مرکز ملک شام میں ہے۔ انہوں نے عیسائیوں کو پیغام بھجوایا، اگر تمہارے پاس شام جانے والا کوئی قافلہ آئے تو مجھے اطلاع کر دینا۔ تھوڑے ہی دن بعد شام جانے والا ایک قافلہ آ گیا تو عیسائیوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دے دی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپتے چھپاتے ان کے ساتھ شام پہنچ گئے۔ وہاں جا کر پوچھا کہ اس دین عیسائیت میں سب سے بڑا آدمی کون ہے؟ جواب ملا، کلیسا یعنی گرجے کا نگران اعلیٰ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس چلے گئے اور انہیں کہا، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ رہنے لگے، لیکن جلد ہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو گیا کہ وہ ایک غلط کار شخص تھا۔ لوگوں سے اپنے دین کے نام سے رقم بٹورتا، نہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، نہ کسی فقیر کو دیتا، بلکہ اس نے ایک بہت بڑا خزانہ جمع کر لیا تھا۔ وہ مر گیا تو عیسائی اسے دفن کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اس کے متعلق سب کچھ بتا دیا اور اس کا خزانہ بھی انہیں دکھایا۔ عیسائیوں نے کہا، ہم اسے دفن نہیں کریں گے بلکہ اسے سولی پر چڑھا کر سنسار کر دیں گے۔ اس کے بعد وہاں ایک نہایت پرہیزگار پادری مقرر کیا جو دن رات اپنی عبادت میں مصروف رہتا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مدت تک اس کے ساتھ رہے۔ جب اس کی موت کا وقت آن پہنچا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ میری رہنمائی فرمائیں۔ چنانچہ اس راہب نے حضرت سلمان فارسی کو موصل کے ایک بزرگ کا پتہ دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس چلے گئے اور ساتھ رہنے لگے۔ اس کی وفات کے بعد وہ نسیبین کے راہب کے پاس اور اس کے بعد اموریہ میں ایک عیسائی راہب کے پاس رہے۔ اسی دوران حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گائے اور بکریوں کے ریوڑ بھی پال لیے تھے۔ اس راہب نے وفات سے پہلے بتا دیا کہ خدا کی قسم، اب میرے علم کے مطابق وہ زمانہ آ گیا ہے جس میں ملک عرب سے دین ابراہیم علیہ السلام کا حامل ایک نبی ظاہر ہونے والے ہیں۔ وہ اپنے شہر سے ایک ایسی آبادی کی طرف ہجرت کر کے آئیں گے
جس میں کھجوروں کے باغ ہوں گے، 2 چٹانوں سے گھری ہوئی ہے۔ ان میں کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو چھپ نہیں سکتی۔ وہ تحفہ اور ہدیہ تو قبول کر لیں گے لیکن صدقے کا مال نہیں کھائیں گے، اور ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ ہو سکے تو اس بستی کی طرف چلے جائیں۔ عموریہ کے راہب کی وفات کے بعد کچھ عرصہ حضرت سلمان فارسی وہیں رہے۔ عرب کے قبیلے کے کچھ تاجروں کا ادھر سے گزر ہوا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، تم مجھے اپنے ساتھ ملک عرب لے جاؤ تو میں تمہیں مویشی دے دوں گا۔ وہ مان گئے۔ جب یہ لوگ وادی القرہ پہنچے تو انہوں نے غداری کر دی اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ کچھ دنوں بعد بنو قریظہ کا ایک شخص جو اس یہودی کا چچا زاد بھائی تھا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر اپنے ساتھ یثرب لے گیا۔ انہوں نے وہاں وہ باغات دیکھے جن کا ذکر عموریہ کے راہب نے ان سے کیا تھا۔ ٹھیک وہی نقشہ، وہی چٹانیں، اسی طرح کے کھجوروں کے باغات۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، یہ تو وہی منظر ہے، اسی کی تو مجھے تلاش تھی۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں لوگوں کو اللہ کے دین اسلام کی طرف بلا رہے تھے، لیکن اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جینا دشوار کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کے ہمراہ ہجرت کر کے یثرب پہنچنا شروع کر دیا، اور بالآخر وہ گھڑی آ گئی جس کا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندگی بھر انتظار تھا۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یثرب تشریف لے آئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کھجور کے درخت پر تھے اور مالک اس درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ اس کا رشتہ دار اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، اس وقت لوگ ایک ہستی کے پاس جمع ہو رہے ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں بے چین ہو گیا اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں میں اپنے مالک پر نہ گر پڑوں۔ میں فوراً نیچے آیا اور اس آدمی سے پوچھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ذرا مجھے بھی سنائیے۔ میرے مالک نے ڈانٹ کر کہا، تیرا اس سے کیا تعلق، جا اپنا کام کر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، شام ہوئی تو میں کچھ کھجوریں لے کر یثرب کی بستی قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ شام ہوئی تو میں نے کچھ کھجوریں لیں اور یثرب کی بستی قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ ایک نیک انسان ہیں اور آپ کے ساتھ کچھ ساتھی بھی پردیس سے آئے ہیں اور حاجت مند ہیں۔ میرے پاس یہ صدقے کا کچھ مال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان حضرات سے زیادہ اس کا کوئی حقدار نہیں۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، کھاؤ، لیکن اپنا ہاتھ نہ بڑھایا اور خود اس میں سے کچھ نہ کھایا۔ میں نے دل میں کہا، ایک نشانی تو صحیح ثابت ہوئی، پھر وہاں سے چلا آیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لے آئے تو میں پھر ان کے پاس کھجوریں لے کر گیا اور کہا، میں نے محسوس کیا ہے کہ آپ صدقے کی چیزیں نہیں کھاتے، تو میں آپ کے لیے یہ تحفے کے طور پر لایا ہوں، قبول فرمائیے۔ انہوں نے اس میں سے خود بھی کھایا اور ساتھیوں کو بھی کھلایا۔ میں نے دل میں کہا کہ یہ دوسری نشانی بھی پوری ہوئی۔ پھر ایک دن میں بقیع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جہاں وہ اپنے ایک ساتھی کو دفن کرنے گئے تھے۔ سلام عرض کیا اور مہر نبوت کی تلاش میں ان کے گرد چکر کاٹنے لگا جس کا ذکر عموریہ کے راہب نے مجھ سے کیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں ان کے گرد چکر کاٹ رہا ہوں تو انہوں نے میری غرض پہچان لی اور اوپر سے چادر ہٹائی۔ میں نے غور سے دیکھا تو مجھے وہ مہر نبوت نظر آ گئی۔ میری مراد مجھے مل گئی تھی۔ میں بے قابو ہو کر ان کی طرف جھک گیا۔ میں انہیں بوسہ دیتا جاتا اور زاروں قطار روتا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے اپنی تلاش حق کا سارا ماجرا بیان کر دیا اور دیگر صحابہ کرام کو بھی سنایا۔ سب سن کر بے حد خوش ہوئے۔ یہاں آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ قابل ذکر ہے کہ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا مالک ان کی آزادی کے بدلے قیمت مانگ رہا تھا جو کہ کافی مقدار میں سونا تھا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنی مقدار میں سونا موجود نہ تھا بلکہ تھوڑا سا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور سارا ماجرا بیان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تھوڑے سے سونے کو اپنا لعاب مبارک لگایا
اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے جانے کو فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاملہ سمجھنے سے قاصر ہوئے اور دوبارہ عرض کی کہ کافی مقدار میں چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے تو جاؤ۔ وہ چلے گئے اور دیکھا وہ تھوڑا سا سونا مطلوبہ مقدار میں ماشاءاللہ حاصل کر چکا تھا۔ وہ چلے گئے اور دیکھا وہ تھوڑا سا سونا مطلوبہ مقدار میں حاصل ہو چکا تھا۔ وہ سونا دے کر آزادی حاصل کر کے دین حق کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ ناظرین، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سفر ہمیں سکھاتا ہے اگر دل میں سچ کی پیاس ہو تو اللہ راستے کھول دیتا ہے۔ فارس یعنی ایران کی مٹی سے اٹھنے والا وہ سچا طالب حق آخر کار اسلام کی روشنی سے منور ہو گیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی قربت پائی کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں ایک خاص مقام حاصل کر لیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ایران کی سرزمین پر صرف فتوحات نہیں بلکہ ہدایت کی بہار بھی اتری۔ پھر رفتہ رفتہ وہ پیشین گوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے فرمائی تھی اپنی تکمیل کی طرف بڑھنے لگی۔ آج صدیوں بعد ہم اسی مٹی پر کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہر نکلا لفظ سچ ثابت ہو چکا ہے۔ یہ سب محض تاریخ نہیں بلکہ ہمارے ایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور اللہ کے وعدوں کا زندہ ثبوت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں کی طرح حق پہچاننے، اپنانے اور اس پر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔